کی رحمت اتنی بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر کل 114 سورے ہیں. 114 سوروں میں سے کسی سورت کا آغاز بسم اللہ الحمدللہ سے کیا جاتا ہے، تو کسی سورت کا آغاز الف لام میم سے ہے. تو ایسی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مومنوں سے مخاطب کر کے مومنوں کو پکار کے اللہ رب العالمین اس سورے کا آغاز اس سورے کی شروعات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اس سورے کا آغاز اللہ رب العالمین نے صرف اس سے کی کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنوں. اور یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے صرف اس سورۃ المائدہ کے اندر 16 مرتبہ ہے. 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. تو سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو کتنا قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب کر کے بولنا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے صرف اسی سورے کی امتیازیت ہے کہ اس سورے میں یا ایھا الذین آمنو سے شروعات کی ہے. اور پورے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنو 80 پر 8 مرتبہ ہے. 80 پر 8 مرتبہ ہے، اس میں سے صرف سورۃ المائدہ میں 16 مرتبہ ہے. اچھا، یہ سورت مدنی سورت ہے. اس سورے میں جب اللہ رب العالمین اس سورے کو نازل کیا سن 6 ہجری میں، سورہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس سورے کا کچھ حصہ نازل کیا. بعد میں سن 7 ہجری میں کچھ حصہ نازل کیا. فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اس کے بعد بھی کچھ آیتیں اللہ رب العالمین نے اس سورے کی نازل کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ، عمرے کے لیے مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مکے کو جا رہے تھے، مدینے سے مکے کو اللہ کے نبی جا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کچھ آیتیں اس سورے کی نازل کی. دیکھیے، مائدہ جس کو کہتے ہیں، مائدہ ایسا دسترخوان جس میں کھانے کا سامان ہو، جس میں کھانے کی چیزیں ہوں. ابھی اس سورے کو اللہ رب العالمین نے کب نازل کیا؟ ایک مرتبہ اس سورے کو نازل کرنے کی وجہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کچھ یہودی، کچھ لوگ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آ کر پوچھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں آپ لوگ ایک کام کرو، 30 دن کے روزے رکھو. آپ لوگ اگر 30 دن کے مکمل روزے رکھو گے تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگو، جو بھی پوچھو، اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. ٹھیک ہے. وہاں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بعد 30 دن کے روزے ہو گئے ان کے. جیسے ہی 30 دن کے ان کے روزے ہو گئے تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. آ کر پوچھے، عیسیٰ آپ نے تو کہا کہ 30 دن کے روزے رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگو گے تمہاری مزدوری اللہ رب العالمین دے گا. اب ہم کو ہماری مزدوری ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ہم نے تو 30 دن بھوکے تھے، پیاسے تھے، کھانے کے لیے ہمارے پاس برابر سے کھانا نہیں ہے. ایک کام کرو عیسیٰ، تمہیں تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان سے، جنت سے ایک ایسا دسترخوان منگاؤ جس میں کھانے کی سامان ہو. یعنی دسترخوان ہونا ہم کو، دسترخوان مطلب کھانے کی چیزیں، ایسا دسترخوان جس کے اندر کھانے کے سامان ہو. تو آپ جنت سے دسترخوان منگاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. وہ لوگ بار بار ضد کرے کہ نہیں ہم کو ہونا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں سے 2 جملے کیا ہے، حدیث میں نہیں ہے، تفسیری روایت میں صرف 2 جملے. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اون کا لباس پہنے ہوئے تھے. اون کے کپڑے نکال کر ایک کالا عبا یا جبہ ڈالے اور وضو بنائے، غسل کیے. بعد میں نماز پڑھ کے 2 رکعت خوب اللہ رب العالمین سے دعا کیے، خوب اللہ رب العالمین سے دعا کی. اس کے بعد حضرت یہاں سے اب صحیح
قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ سے دعا کرے اے اللہ تبارک و تعالی انزل علینا مائدۃ من السماء، میری قوم کے لوگ مجھے ستا رہے ہیں، میری قوم کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو آسمان سے ایک ایسا دسترخوان نازل کر، اللہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے، انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اب وہ لوگ بات نہیں سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیا کریں گے؟ بولے بھائی تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ لوگ نہیں، اگر آپ دسترخوان منگاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اگر آسمان سے دسترخوان اترے گا تو ہم آپ کی بات مانیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یعنی آپ کی قوم والے ہو جائیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کیا، اس کے اندر 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں۔ صرف 7 مچھلیاں دیکھنے میں ہیں، لیکن وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے لوگ کھا کر پیٹ بھر گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شرط تھی، اس میں نازل کروں گا، آپ کی بات میں مانوں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جو دسترخوان نازل ہوتا ہے آپ صرف وہیں پر کھا لینا اور اٹھ کر چلے جانا، اس کو کھانا پارسل کر کے یا آپ اس کو ذخیرہ کر کے اپنے گھروں کو نہیں لے کر جانا۔ اگر لے کر جاؤ گے انی اعذبها عذاب اللہ اعذبه احد من العالمین، ایسا عذاب میں نازل کروں گا اب تک کسی پر بھی ویسا عذاب نازل نہیں ہوا، ایسا عذاب میں آپ لوگوں پر نازل کروں گا۔ اب یہ لوگ بھی مان لیے، ٹھیک ہے ویسا ہی کریں گے۔ رات میں اللہ رب العالمین نے دسترخوان نازل کیا، اتنی چیزیں اس کے اندر تھی، ہر قسم کی سبزیاں، ہر قسم کے میوے، ککڑی کو چھوڑ کر ساری ہر طرح کے میوے اس کے اندر تھے۔ اب یہ لوگ کھا کر صرف چلے جانا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کھانے کے بعد بولے کہ بھائی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہے، بعد میں کل تک یہ کھانا بچتا کہ نہیں معلوم، ایک کام کریں گے گھروں کو لے کر چلے جائیں گے۔ گھروں کو اس کھانے کو لے کر چلے گئے، جیسے ہی گھروں کو لے کر چلے گئے، رات ہوئی لے کر گئے، صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وعدہ کیے تھے کہ نہیں کرتے بول کر عہد و پیمان کیے تھے کہ اے عیسیٰ ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن نہیں مانے۔ رات ہوئی، صبح جیسے ہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ کو بندر بنایا اور کچھ کو خنزیر جیسا اللہ رب العالمین بنا کر چھوڑ دیا۔ معلوم کیا ہوا اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ جو بھی بندہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے، عہد و پیمان کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ اگر بندوں سے بھی اگر کوئی وعدہ کرتا ہے، لین دین میں، قرضے میں، تجارت میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں، اپنے بھائیوں سے بھی اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرنا۔ وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا عذاب ان لوگوں پر نازل کر کے بتایا، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی آئے گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ جو بھی وعدہ اپنے بھائیوں سے کرتے ہیں، اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو وعدہ کریں، نہیں تو خاموش ہو جائیں۔ اگر جب وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو دوں گا، اچھی بات، میں بعد میں یہ کروں گا، بعد میں یہ کروں گا، وعدہ اگر خلاف ورزی کریں تو پھر یہ کس کی عادت ہے؟ وعدے کی خلاف ورزی کرنا منافقین کی عادت ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا منافقین کی عادت ہے، مومنوں کی عادت نہیں ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، بلکہ منافقین کی عادت ہے۔ اسی لیے جب بھی بھائیوں سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرنا۔ وعدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم بھی مسلمان نہیں بلکہ منافقین ہو جائیں گے۔ یہ تھی کچھ سورۃ المائدہ کی فضیلت اور اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں۔ انشاءاللہ کل سے اس سورے میں کچھ مخصوص آیتیں ہیں، جیسے اس سورے کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق اور کیا ہے، بندے کو اللہ رب العالمین جو عقل دیا ہے اس کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں یعنی مقاصد الشریعہ اس کو کہتے ہیں۔ شریعت اسلام اللہ رب العالمین نے جو ہم پر نازل کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے،
اس کے ساری مقاصد کو اس سورۃ المائدہ کے اندر بتایا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں, قرآن مجید کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں گے. یقیناً کتنے بھی مرتبہ قرآن مجید کو معنی کے ساتھ, مطلب کے ساتھ, اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے, کتنے بار پڑھیں گے اتنے بار اس کی ایک روزانہ ایک نئی بات معلوم ہوتی. ایک ہی آیت اگر آپ بار بار پورا سال پڑھیں گے, اس آیت کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نئی بات معلوم ہوتی, کوئی نہ کوئی. وہ مفسر وہ بولتے, وہ مفسر وہ لکھتے, اس حدیث سے استدلال, اس حدیث سے استدلال, روزانہ ایک نہ ایک نئی بات قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتی. تو قرآن مجید معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا. افسوس کی بات ہے, جب اللہ رب العالمین ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا تو پھر ہم اس کو سننے کے لیے فرض نماز کے بعد آرام سے آتے, 4 رکعت کے بعد آتے آ کر برابر. دیکھیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے, ساتھ آتے ہیں اور کیا ہے تراویح میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نفل نماز ہے, آپ ہمارے ساتھ پڑھ بھی لیتے ہیں امام کے ساتھ, اس کے بعد 2 رکعت دوہرا لیتے ہیں. روز آنا پڑے تو ایسا ثواب نہیں ملتا. کبھی کبھی آپ کو کام تھا, کسی کام سے چلے گئے, کہیں ہو گیا, کبھی آ گئے, آپ کی نیت اچھی تھی میں پورا ثواب حاصل کرنا, لیکن آ نہیں سکے, تب جا کر اگر آپ مل لیتے ہیں تو آپ کو برابر اجر ملے گا. آپ آرام سے چل 4 رکعت ہو جاتی ہیں, لمبا پڑھاتی ہیں, آرام سے آتا ہوں میں, آرام سے آ کر بعد میں مل لیتا ہوں, پھر یہ اچھی بات, مناسب بات نہیں ہے. ہماری نیت ہونا کہ میں امام کے ساتھ شروع سے لے کر امام کے ختم کرنے تک, امام کی وتر کی نماز ختم کرنے تک پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین تب جا کر ہم کو ثواب دے گا. کون سا؟ پوری رات قیام اللیل کا ثواب دے گا. اے جارے بھائی لمبے لمبے نمازاں پڑھاتے ہیں, کون جاتا؟ یہ صبر ہے. مومن کے لیے عبادتوں میں بہت بڑی چیز کیا ہے؟ صبر ہے. ایک اللہ رب العالمین ہمارا صبر دیکھنا چاہتا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم نہیں کھڑ سکتے, چھوڑے تم شاپنگوں کے پاس فلاں چائے کے لیے, اگر کسی بھی چیز یا گوشت کی دکان میں, کسی بھی دکان میں, کپڑوں کی دکان میں رش ہے, پھر بھی کھڑتے, کتنی بھی دیر ہو جائے کھڑتے. شیطان نچاتا, خوب کھڑ مزہ آتا کھڑ. لیکن عبادت میں کھڑا نہیں پتا. یقیناً کسی کو نیند آتی, ہر ایک کو آتی, لیکن یہ شیطان نچاتا ہے. انسان کو شیطان نچاتا ہے, اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیے دیکھتے دیکھتے 14 دن مکمل ہو گئے, 16 دن بچے ہیں, نہیں 16 یا 15 دن ہمارے بچے ہوئے ہیں. بھائیو, اللہ رب العالمین جو زندگی دیا ہے غنیمت سمجھو, غنیمت سمجھو. بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ایک بار ہماری زندگی میں پھر رمضان آیا, ایک بار پھر میں اور آپ اللہ سے قریب ہونے جا رہے ہیں, ایک بار پھر اور آپ, اللہ مجھے اور آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ اب تو بھی استغفار کرو, اب تو بھی استغفار کرو. اسی لیے جیسے ہی چاند دکھتا ہے رمضان کا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ پکارتا ہے, اے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے, اے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے, اب تو بھی آگے بڑھ جا اور خوب بڑھا, اچھی اب تیرے لیے موقع ہے, آگے بڑھ جا. اور بعد میں بولتا ہے ان لوگوں کو, اے ویا باغی الشر, اے شر کے کام کرنے والے, گناہ کرنے والے. 11 مہینے کر لیا بھائی, 1 مہینہ اللہ رب العالمین تجھے موقع دیا, کم از کم اب تو بھی فرض نمازوں کی پابندی کر, کم از کم اب تو بھی تراویح کا اہتمام کر, کم از کم اب تو بھی تو اللہ رب العالمین سے قریب ہو جا. فرشتہ پکارتا ہے. اس کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں رمضان میں بھی نہ تو نماز, نہ تو زکوٰۃ, نہ تو صدقہ و خیرات, صرف عید کے دن نئے کپڑے پہن کر آئیں. تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا کتنے رمضان پایا, کیا کرا, کھایا پیا سو گیا. اللہ کھایا تو اچھا کھلا رہا تھا, 3 ٹائم بہترین پیٹ بھر کے کھایا اللہ, بہترین مست نیند سلایا اللہ, مست سو گیا. اس کے بعد پوچھے گا اللہ رب العالمین کیا جواب دیں گے؟ موقع ہے اللہ سے قریب ہونے کا, کچھ تھوڑا صبر کر لیں, تھوڑا صبر کر لیں. یقیناً تکلیف ہوگی, عبادت میں تکلیف ہونا ضروری ہے, تب جا کر عبادت کا مزہ معلوم ہوگا, تب جا کر ہم اللہ کے قریبی بندے بنیں گے. تو یہ موقع ہے, اس کو غنیمت جانیں. اور اب بھی موقع ہے, اب بیٹھ کر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں آج سے نہیں, اب سے جب بھی نماز ہوگی مکمل نمازیں پوری تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. یہ نیت کر لیں. کتنا بھی کام ہو, کتنی بھی مصروفیت ہو, بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو, بھئی یہی کام آئے گا, کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے. اللہ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھول جائے گا تو کیا کرو گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہم پر نہیں پڑے گی, اس کی رحمت ہم پر نہیں پڑے گی, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا انجام خراب ہو جائے گا, ہمارا انجام بہت برا ہوگا. اسی لیے موقع ہے, اس موقع کو غنیمت جانیں. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. امین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.